العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اللہ بخش فاروقی. آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل. ہم یہاں سیکھ رہے ہیں آسان دین کورس. آسان دین کورس کا یہ تیسرا حصہ ہے اور اس میں ہم سیکھ رہے ہیں سنن نماز، نماز کی سنتیں. آج اس کا لیکچر نمبر 11 ہے. اور یاد رکھیے سنت کی تعریف یہ ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیزیں جو ثابت ہیں مگر ان کی تاکید فرض یا واجب کی طرح نہیں ہے. فرض وہ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور واجب وہ ہیں جن کے چھوڑنے سے اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی چیز چھوڑی ہے تو پھر اس کی نماز لوٹانی پڑے گی. تو یہ سنتیں ہیں جن کے چھوڑ دینے سے نماز ہو جائے گی مگر ناپسندیدہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ. جیسے ہم نے سیکھا تکبیر تحریمہ کا طریقہ اور یہ نماز کے فرائض میں شرائط میں شامل ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. مرد کے لیے ہے کانوں تک اور عورت کے لیے ہے کندھوں تک. دوسری سنت ہے تکبیرات نماز، جو ہم نماز کے لیے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے. تو وہ سب جو نماز کی تکبیرات ہیں امام کے لیے بلند آواز سے وہ تکبیر کہنا سنت ہے، اور عام نمازی کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ کہنا سنت ہے. اور اس کے بعد ثنا پڑھنا سنت ہے. کاف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں. عورت کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں. تسمیہ تعوذ، پہلے تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں بھی سنت ہیں. تسبیح قومہ، جب ہم رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو یہ دونوں کہنا بھی سنت ہیں. اس کے بعد ہے تسبیح رکوع. ہم رکوع میں پہنچ گئے اور وہاں سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے. تسبیح سجود، سجدہ میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے. رکوع اچھی طرح کرنا مرد کے لیے یہ ہے کمر سیدھی ہو، ہاتھ کھلے ہوں، گھٹنوں کو پکڑنا ہے. تو اس طرح سے اچھی طرح سے رکوع کرنا مرد کے لیے. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ بس اتنا جھکے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ پہنچ جائیں گھٹنوں تک، یعنی عورت زیادہ نہ جھکے، عورت کے لیے کم جھکنا یہ سنت ہے. 11ویں نمبر پہ ہے سجدہ میں پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، اور آخر میں ماتھا زمین پر رکھیں. اور جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے تو اس کا الٹ کریں گے، یعنی پہلے جو ہے ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور کھڑے ہونا ہے تو پھر اس طرح گھٹنوں کے بل اٹھ کے کھڑا ہوگا. تو یہ سنت ہے. اور سجدے میں 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا اچھی طرح سے سجدہ کرنا کہلائے گا. بعض لوگ دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بعض ایک دوسرے میں پاؤں ڈال دیتے ہیں، بعض کے انگلیوں کے صرف پورے لگتے ہیں. تو 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانے ہیں، یہ سجدے کی سنت ہے. تشہد اور قعدہ میں مرد کے لیے بائیں پاؤں پر بیٹھنا یعنی الٹے پاؤں پر بیٹھنا ہے اور سیدھے پاؤں کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، یہ سنت ہے. عورت کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے وہ سیدھی طرف کو نکال دے گی. عورت کے لیے پاؤں پر بیٹھنا یا جس طرح مرد کرتے ہیں اس طرح اس کے لیے جائز نہیں ہے. عورت دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے گی. اس کے بعد تشہد میں جب ہم پہنچتے ہیں، یہ جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں
اشہد اللہ پر ہم اپنی انگلی اٹھائیں گے، شہادت کی انگلی، اور الا اللہ پر گرا دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یوں کرنا، شہادت کی انگلی کا یہ اشارہ کرنا، یہ بھی نماز میں سنت ہے۔ درود پاک پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ بھی نماز میں سنت ہے۔ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔